بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. سورة البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7. سورة البقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں الف لام میم سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک اللہ کے بندوں میں سے ایک قسم بندوں کی. انسان 3 قسموں میں بٹا ہوا ہے. پہلی قسم جس کا تذکرہ تفصیل حقائق وضاحتیں بیان کی جا چکی ہیں. یہ متقین یہ لوگ ہیں. پورا ایمان اور اس کے اعمال عقیدہ ایمان ان ساری چیزوں کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے. تقوی حاصل ہوتا ہے جس کی وضاحت کی جا چکی ہے. اختصار کے ساتھ وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے پیش کیا ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا، اس کو اختیار کرنا، دل کے عقیدے کے ساتھ اول پھر اس دل والی عقیدے والی کیفیت کو عمل کے ذریعے سے ظاہر کرتے چلنا، مشاہدے میں ہوتے رہنا. دوسری بات، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے تمام چیزوں سے منع کیا ہے اس کو برے سمجھنا، اس سے بچنا، یہ سمجھ کر کے ہمارے رب نے منع فرمایا ہے. اگر اس کا ارتکاب کرو گے تو اس کے غضب کے مستحق ہو جاؤ گے. مفلحون تک ایک قسم کی چیز ہے. بندوں میں دوسرے بندے اس معنی کو، اس مفہوم کو، ایمان کی حقیقت کو، طریق ایمان کو، ایمان سے جڑی ہوئی شریعت کو، ان تمام کی تمام چیزوں کا بالکلیہ طور پر انکار کر دینا، نہیں ماننا. ان کو کہتے ہیں کفار. کافر میں مشرک بھی آ گئے، کافر میں مشرک بھی آ گئے. تو سارے انسانوں میں 3 حصوں میں بٹے ہوئے انسان. ایک تو ھدی للمتقین جن کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں مفلحون تک وضاحت کر دی گئی. اس کی تفصیل پورا قرآن پیش کرتا چلے گا مختلف پہلوؤں کے ساتھ. اس معاملے کو آسان سے آسان تر کرتے ہوئے چلے جائے گا. اور اس کا اپوزٹ، اس کی ضد کفار ہے جو کسی بھی شکل میں اس کو مانتے نہیں، اس کے خلاف چلتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جنہیں کافر کہتے ہیں. پہلے آیت کا ترجمہ سن لیتے ہیں پھر حقیقت پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً یقیناً، بے شک، بلا شبہ. عربی کے اندر انا کبھی انا، یقیناً یقیناً، لا کسی شک و شبے کے.
ایسے تمام لوگ جنہوں نے انکار کیا یا انکار کرتے ہیں یا اس پر باقی انکار کے اوپر باقی رہتے ہیں. کس چیز کا انکار؟ تو ہدی للمتقین کے ذریعے سے ایمان اس کے حقائق کو بیان کر دیا گیا، ساری کے ساری چیزوں کو مانتے نہیں. اس کے نہیں ماننے میں قرآن کا نہیں ماننا بھی، تب کہیں تو قرآن کے خلاف بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے بے حرمتی بھی کرتے ہیں. بیسیوں جگہ یہ سنتے بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں، اپنے اس دور میں چل بھی رہا ہے قرآن کی بے ادبی کی، بے حرمتی کی. بلکہ مسلمانوں کے عام مسلمانوں کی کثرت بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو صرف تبرک کے طور پر اٹھا کر رکھ دیا گیا. خیر، دوسری قسم ہے انسانوں کی پوری طرح انکار کر دینا. تو ترجمہ ہے یقیناً وہ لوگ جو ان ساری چیزوں کا انکار کر دیا، کرتے رہتے ہیں، جب مانتے ہیں تو اب کوئی نصیحت ان کے کام بھی نہیں آئے گی، خوف خداوندی نہیں رہے گا. تو ترجمہ ہے، ترجمے کے بعد مطلب آئے گا. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کلام پاک کا انداز یہی ہے. پھر اس کے ذریعے سے آپ کے امتیوں میں جو تربیت پا لیے، سارے حقائق و رموز سے واقف ہو گئے، ان کو بھی یہی تاکید ہے. سب سے پہلے درجے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ تبلیغ فرماتے تھے، طریقے بتاتے تھے، حقائق بتاتے تھے. ان میں بنیادی ایک ہی چیز تھی، جتنے پیغمبر گزرے ہر ایک کی صفت یعنی کام بشیر اور نذیر، بشارت نذارت. اس طریقے کو مان لینے قبول کرنے والوں کے لیے اس دنیا کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بشارت دے دی. یہ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے راضی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں. ان کی زندگی کا ہر پہلو اطاعت میں، عبادت میں، اس فکر سے چلنے والے کا کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت، طرز عمل بھی عبادت، کاروبار کرنا بھی عبادت، تجارت کرنا بھی عبادت. اس لیے کہ ہر ایک میں طریقہ بتا دیا قرآن نے. ازدواجی زندگی سے جڑے رہنا بھی عبادت. ان کے حق میں خوشخبری دے دو. بس یہی کام سارے اللہ کے نیک بندوں کے اوپر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کے تحت آئے گا. لیکن یہ جو ضد پر اٹل ہیں، یہ بندے کیا ہیں؟ انذرتہم ام لم تنذرہم. انذرتہم پڑھنے میں آپ یہ کریں گے انذرتہم، لہجہ بدلیے. میں نے کہا نہ تمہیں، یعنی کیا میں نے کہا؟ یہ قرآن سے واقف رہنے والے کو، قرآن کی تلاوت سے واقف ہونے والے کو یہ روایتیں ان سے تعلق ہے. ہاں میں نے کیا انذرتا ہوں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب سنا کر ڈرائیں. دیکھو اپنی زندگی تباہ کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو، اپنے رب کا انکار کر رہے ہو، اس کے بتائے ہوئے طور طریقوں سے ہٹے ہوئے ہو. سنیں گے، آواز جائے گی، کانوں تک جائے گی،
کان کے اندر میں، ان کو ڈرائیں، مراد ہے آپ ایسے لوگوں کے سامنے واعظ کریں، تقریر کریں، وضاحت اور تفصیل پیش کریں. اس لیے عربی کے اندر کا ترجمہ آتا ہے انذرتم ام لم تنذرہم، یا نبی وعظتہم ام لم تعظہم. عربی کے اندر چاہے آپ ان کے لیے نصیحت کریں یا نہ کریں، وضاحت کریں یا نہ کریں، وضاحت کرنے سے بھی کچھ حاصل کرنے والے نہیں، نہ بھی کریں تو انہیں کچھ ہونے والا نہیں. یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ طریقے کو اپنانے والے نہیں ہیں. یہ ترجمہ ہے، ترجمے کے پیچھے ایک تفصیل ہے. اب تفصیل کو جانتے ہوئے چلیے. کفر کے اصل معنی ہے چھپا دینا. اس لیے عربی میں کسان فارمر کو کافر کہتے ہیں. زمین کو نرم کر کر اناج کے دانوں کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے. اصل معنی ہے اس کے اندر کا. اسی طرح انسان کو بھی کہتے ہیں، اردو شعراء کہتے ہیں کافر ادا. ایسی حرکتیں کرنا، آپ کے عقل کے ہوش اڑا دینا، آپ کو دیوانہ بنا دینا، آپ کو اس کا اپنا کر دینا، وہی چھپانے کے معنی ہے. میں بڑا عقل مند، بڑا ہوش مند، آپ کے عقل کو ہوش کو اڑا دینا، وہ اپنے تابع کر لینا، آپ اپنے آپ میں نہیں رہنا. اسی طرح کسی نے احسان کیا، بس کھائے پیے چلے گئے، شکر ادا نہیں کرے. اللہ تعالیٰ نے نعمت دیا، شکر بجا نہیں لائے، نہ شکرے کو بھی کافر کہتے ہیں. لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار، وہ انکار کے تحت جو اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر سارے کے سارے معاملات میں بھی اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرے گا. تو بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے سامنے کتنا بھی بیان کرو، کتنے بھی تقریریں کرو، کتنے بھی وضاحتیں کرو، ان کے پر اثر ہونے والا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کی مشقتیں اٹھاتے ہوئے وہی کیفیت آج بھی ہر زمانے کے ساتھ رہی. اتنی محنت مشقت کرنے کے بعد آپ کی تمنا یہی رہی بندوں کی بھلائی کے لیے، زندگی میں اطمینان سکون کے لیے، آخرت میں ہمیشہ راحت کے لیے. یہ پیام خداوندی بتایا جا رہا ہے مؤثرانہ انداز میں، کیونکہ فرمان خداوندی جس میں تاثیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر رکھا اللہ تعالیٰ نے، اس کے باوجود ان کا مخالفت، لڑائی، قتل، غارت گری، ذری مایوسی ہوا کرتی تھی. سوچتے تھے. اللہ نے فرمایا جب آپ کو فرما کر بالواسطہ قیامت تک کے لیے جو تربیت اصلاح کروانا چاہتے ہیں، انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنا کام کرتے چلو، اپنا کام کرتے چلو. احادیث کے بارے میں بھائی آئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا انبئکم بخیرکم، پھر فرمایا الا انبئکم عن اہل الجنۃ وعن اہل النار. کیا میں تمہیں آگاہ نہ کر دوں؟ بتا دیتا ہوں جنتی کون لوگ ہوتے ہیں، دوزخی کون لوگ ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی. ذکر اول میں جس نے انکار کیا ہمیشہ کافر رہے گا. ذکر اول میں جو اقرار کیا
وہ ایمان پہ داخل ہو جائے گا۔ ذکر اول کیا ہے؟ روز ازل میں یوم میثاق کے دن اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام ارواح کو ذرات کی شکل میں پیدا کر کر حاضر کر کر سورہ اعراف میں پارے 9 میں اس کی تفسیر ذکر ہے، جس میں ذکر ہے الست بربکم، ہر انسان سے، اس میں آپ بھی رہے، ہم بھی رہے، گزرے ہوئے لوگ بھی رہے، آخرت بھی رہے۔ اس وقت کسی نے دل سے یقین کر کر زبان سے بھی اقرار کیا، یہ پہلے درجے میں سارے انبیاء، اولیاء، نیک پکے اور پختہ مسلمان اس کے اندر۔ بعض ایسے بندے رہے دل سے تو سمجھا لیکن زبان سے ظاہر نہیں کیا۔ زبان کا مطلب ایک سے زائد مرتبہ بتا دیا گیا۔ آپ کی عملی زندگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہ آپ کی زبان ہے۔ کہنا زبان ہے، ہاں کہنا زبان ہے، نہ کہنا زبان ہے، اچھا کرنا زبان ہے، برا کرنا زبان ہے۔ یعنی دل کے عقیدے کے بعد ان ساری کی ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، تو دل کے گہرائی سے یقین کے ساتھ نام یا اللہ و انت ربنا کہا ازل میں، انہیں تو ابتدا سے توفیق۔ بعض ایسے بندے دل سے تو مانا، دل سے تو مان لیا، زبان سے اقرار نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا۔ یہ ایسے انسان ہیں زمانے دراز تک ان کی زندگی بے راہ روی میں گزرتے چلی، نافرمانی میں رہے یا کفر میں رہے، لیکن جب موقع ملا کفر کو چھوڑے، اسلام کو قبول کیے، تحقیق کے ساتھ کھوج کر ایک بات بتا دی گئی روز ازل میں، جس نے ہاں کہا وہ ایمان لائے گا، جو نہ کہا وہ نہیں۔ جنتی اور دوزخی کا فیصلہ جبھی ہو چکا ہے، ریہرسل ہو چکا ہے، پھر عملی طور پر پریکٹیکلی اس کو ظاہر کرنے کے لیے دنیا میں وجود دے دیا گیا ہے۔ اس میں مختلف نمونے مل رہے ہیں، بغیر کسی آبجیکشن کی للہیت کے اوپر قائم اور باقی لوگ دوسرے، انہیں موقع نہیں ملا، ان کا اقرار تھا، ابھی اظہار نہیں تھا، تو ایسے لوگوں کے لیے لہٰذا یہ تعلیم، تربیت، وعظ، بیان، تفسیر ان کو فائدہ بھی دیں گی، اس لیے بھی کرنا ہے۔ بعض ایسے بھی رہے دل سے نہیں کہا، صرف زبان سے کہا۔ اس کا ذکر یہ 2 آیتوں میں بنانے والا ہے۔ یہ خطرناک گروہ، ظاہر میں نیک اچھے، پیچھے سب سے خراب، جنہیں منافق کہتے ہیں۔ سب سے خطرناک یہ تیسرا فریق ہے۔ یہ دوسرے فریق میں یہاں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائے نہ ڈرائیں، سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ اب وضاحت کے لیے اس وقت پر جنگ بدر کے لیے جو جمع ہوئے تھے، کم و بیش عرب کے اکثر قبیلے جمع ہوئے تھے، سارے سرداران قریش جمع ہوئے تھے۔ ان کے سامنے 20 مرتبہ پیش کر دی گئی تھی بات، یہاں تک غصہ آگے بڑھا، حق کے مقابلے میں آگے بڑھے اور اپنی بڑی تعداد کو جمع کر لیا، ہتھیار کے ساتھ بھی جمع ہو گئے، مسلمان سے اللہ کے حکم کی تعمیر میں نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے لا کر ٹھہرا کر دیا، یہ بغیر ہتھیار کے تھے، لیکن اعتماد، بھروسہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اس کے اوپر یقین تھا،
جتنے جنگ بدر میں مارے گئے کفار کی طرف سے، وہ سب قیادت سے عربی میں قائد کی جمع خادہ، خادت العرب تھے. ان جیسے لوگ ایک نمونے کے لیے سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم، نہیں مانے 13 سال کی زندگی گزری،